الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث، ہر بات ہمارے آپ کے لیے ایک سبق ہے، ایک درس ہے، ایک اصلاح ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی بھی ہوتی اور اس کے اندر پورا معاشرہ مبتلا ہوتا ہے. انہی میں سے کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث شریف میں ارشاد فرمائی. وہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی حاصل ہے اسلامی تعلیمات کا کہ کہنے والا، سننے والا سب اس کے اوپر عمل کی فکر کرے. جس دن فکر ہمیں ہو گئی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی اور حدیثوں کے اوپر اور قرآن پاک کی آیاتوں کے اوپر جب ہم غور کریں، فکر کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت میں بھی بیڑا پار کرے. حدیث شریف ہے عن مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من اکل برجل مسلم اکلۃ فإن اللہ یطعمه مثلها من جہنم ومن کسا ثوبا برجل مسلم فإن اللہ عز وجل یکسوه مثله من جہنم ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل برجل مسلم اکلۃ، کسی انسان نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا ایک لقمہ بھی اس کی بغیر اجازت کے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ ایسا ہی اس کو کھلائیں گے جہنم کے اندر لقمہ. مطلب یہ کہ بعض لوگ کسی دوسرے انسان کے حق پر ڈاکہ ڈال کر کسی دوسرے انسان کی آمدنی کو متاثر کر کے کسی دوسرے انسان کی اجازت کے بغیر جو مال استعمال کرتا ہے، جو رزق استعمال کرتا ہے، ویسا ہی اس کو جہنم میں کھلایا ہے کہ کھاؤ تم یہ چیز جہنم میں، کہ تم نے دوسرے انسان کے حق پر ڈاکہ ڈالا، دوسرے انسان کے مال کو تم نے بغیر اجازت کے استعمال کیا.
تو لو جہنم میں بھی تم کو ایسی ہی چیز ملے گی، وہ کس طرح کی ہوگی یہ تو اللہ نہ جانتے ہیں، لیکن بدلہ اس کو دوزخ میں ملے گا۔ آپ مجھے بتائیں آج یہ چیز کیا ہمارے معاشرے میں نہیں پھیلی ہوئی؟ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا حق مارنا، کسی کی بغیر اجازت کی چیز کو استعمال کرنا، ایک پھیلی ہوئی خرابی معاشرے کے اندر۔ آگے نبی کریم میں حدیث شریف کا پورا ترجمہ عرض کر دوں، پھر اس کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ دوسری آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن کسا ثوبا برجل مسلم، کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے لباس کو پہنا بغیر اس کی اجازت کے، فإن اللہ عز وجل یکسوہ مثلہ من جہنم، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی لباس جہنم میں پہنائیں گے۔ یہاں پر بھی مطلب یہی ہے کسی انسان کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اس کی اجازت کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر کسی انسان نے کوئی پیسے کمائے، اس سے لباس خرید لیے اور اس لباس کو پہن لیا، ڈاکہ دوسرے کے حق پر مارا ہوا ہے، دوسرے کے مال کو لوٹا ہوا ہے، دوسرے کے مال کو اس نے چھینا ہوا ہے، دوسرے کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ ومن قام برجل مقام سمعۃ وریا، کوئی انسان اگر دوسرے انسان کی شہرت کو نقصان پہنچا کر اپنے لیے کوئی اچھائی ثابت کرنا چاہتا ہے، جیسے ہمارے الیکشن وغیرہ میں ہوتا ہے، تو اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بتانے کہ میں اتنا زبردست آدمی ہوں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے قیامت کے دن اسی طرح شہرت کے ساتھ جہنم کے اندر۔ تو ہم جب کسی دوسرے انسان کی برائیاں کرتے ہیں اور مقصد اپنی اچھائیاں کرنا ہوتا ہے، تو در حقیقت یہ دوسرے کی عزت کے اوپر، دوسرے کی شہرت کے اوپر ایک ڈاکہ ڈالنا۔ ہم الیکشن میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک پارٹی دوسری پارٹی کی برائیاں کر رہی ہوتی ہے، دوسری اس کی برائیاں کرتی ہے، پھر اپنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ الیکشن ہوا یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کی خود نمائی کی، دوسروں کو برائیاں کرتے رہیں گے اور اپنے بتاتے رہیں گے میں یہ اتنا اچھا آدمی ہوں، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا۔ یہ شوق اور ہر وقت اپنی شہرت حاصل کرنے کی فکر جو آج کل ہماری اندر بے تحاشا پھیل گئی ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے زمانے میں، ہر انسان اپنی خود نمائی پہ لگا ہوا، ہر انسان اپنی شہرت پہ لگا ہوا۔ یہ شہرت حاصل کرنے کی فکر یہ اللہ رب العزت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، مشہور ہونے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو شرمندگی کا لباس پہنائے۔ ہر وقت اس بات کی فکر کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام آ جائے، میری تصویریں لگ جائیں، فلانا پیچھے ہو جائے، میں آگے ہو جاؤں، ہر وقت اسی چکروں میں لگنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ خود سے اللہ تعالیٰ انسان کو مشہور کر دے، وہ جس کو مشہور کر دے اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے اپنی شہرت حاصل کرنا، ایسے کام کرنا کہ مقصود اس کا شہرت، دوسرے مقاصد سب پس پردہ ہیں، اصل ذہن میں بات یہی ہے کہ میں کسی طرح مشہور ہو جاؤں، جس مرض میں آج ہم لوگ سب مبتلا ہو۔ یہ جو میں نے حدیث شریف کی 3 چیزیں آپ کو سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ فرمان آج ہمارے معاشرے میں پھیلا پڑا، وہ خرابیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی پڑی۔ کسی دوسرے انسان کا حق مارنا، کیا یہ پھیلا ہوا نہیں؟ میراث میں ہم دوسرے کا حق مارتے، اور کاروبار میں ہم دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالتے۔ ایک پارٹی کا کسی سے معاملہ چل رہا ہے، زبردستی دوسرے کے معاملے میں گھس کر اس کے سودے کو ختم کروا کے اپنے سودے کو اپنے نام کروانا، یہ ہمارے معاشرے میں پھیلا پڑا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع فرمایا کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ رشتہ کر رہا ہو، ایک تو وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ رشتے آ رہے ہیں اور ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس سے تو رشتہ دینے میں کوئی حرج نہیں، بھئی اوروں کے بھی آ رہے ہیں، اس کے بھی آ رہے ہیں، کسی چیز کا سودا ہو رہا ہے، اشتہار کیا ہوا ہے، لوگ آفرز دے رہے ہیں، آپ نے بھی آفر دے دی، اس کے اندر بھی کوئی خرابی کی بات نہیں، لیکن رشتہ ہو کر پکا ہو گیا، فائنل ہو گئی بات، یا کسی پارٹی سے کوئی سودا اس کا مکمل ہو گیا، سودا طے ہو گیا، اب کوئی آدمی داخل ہو کر کہتا ہے کہ جی اس رشتے کو ختم کرو، میرے سے رشتہ کروا دو، یا اس سودے کو ختم کرو اور میرے سے سودا کروا دو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے کہ یہ کام کرے۔ آج کتنے ہمارے کاروباری لوگ ایسے ہیں، کتنے ہمارے خاندان ایسے ہیں کہ جب رشتے ہو چکے ہوتے، منگنیاں ہو چکی ہوتی ہیں، تو دخل اندازیاں کر کر کے رشتے توڑواتے اور اپنے سے کروا لیتے، یہ جائز نہیں۔ میں نے کئی گھرانے ایسے دیکھے جن میں ایسا ہوا کہ طے شدہ رشتے ختم کر کے دوسروں نے اپنے سے رشتے کروائے، وہ رشتے اچھے ثابت نہیں ہوئے، وہ لڑکی وہ لڑکا آپس میں خوش نہیں رہ گیا ابھی۔ اسی طرح کتنے ہمارے بروکر ہوتے ہیں، کتنے ہمارے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، جب ایک پارٹی کا دوسری پارٹی سے سودا ہو چکا ہوتا ہے، درمیان میں آ کر کہتے ہیں کہ جی تم نے اس سے سودا کیا، اس سے سستی چیز تو میں دے دوں گا، اس کو ختم کر تو میں دیتا ہوں تم، یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے لقمے کو چھین کر، کسی انسان کے لقمے کو استعمال کوئی دوسرا انسان کر لے، حق مارے دوسرے کا، دوسرے انسان کی آمدنی کو ختم کرنے کی فکر میں لگ جائے، یہ مرض عام پھیلا پڑا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک یہ کہ انسان خود کما رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، ہر انسان کا معاملہ الگ اللہ نے بنایا، میں ہوں میرا معاملہ الگ، آپ ہیں آپ کا معاملہ الگ، ان کا ہے ان کا معاملہ الگ، ان کا معاملہ الگ، اللہ کا ہر ایک کی ترتیب الگ ہے۔ میں یہ چاہتا، اب آج کا جو مرض ہے وہ یہ ہے، یہ بھی حسد ہے کہ دیکھو اگر اللہ نے مجھ کو نوازا ہوا ہے اور مجھے میری ساری ضرورتیں میرا رب پوری فرما دیتا ہے، لیکن انسان کو یہ حسد ہوتا ہے کہ دوسرا انسان میرے جیسا کیوں ہو رہا ہے، وہ چیزیں ایسی کیوں استعمال کر رہا ہے جیسا کہ میں استعمال کرتا ہوں، اپنی نعمتوں پر شکر نہیں، تکلیف اس بات پر ہے کہ دوسرا انسان یہ کام کیوں کر رہا، دوسرے کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی جیسے میرے پاس ہے، دوسرے کے مالی حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں جیسے کہ میرے ہیں، جس طرح میں چیز کہیں استعمال میں کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، اس طرح دوسرا کیوں کر رہا ہے۔ اس حسد کے اندر یہ ہے حسد، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت پسند فرمایا۔ اس کے اندر ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے انسان کی کہ دوسرے انسان کے پاس سے کسی طرح یہ نعمت ختم ہو اور مجھ کو حاصل ہو۔ اس مرض میں ہم لوگ جل رہے ہیں، کسی کا حق مارنا، کسی کا حق توڑنا، کسی کو مالی طور پر نقصان پہنچانا، کتنے ہمارے لوگ کاروبار ختم کروا دیتے ایک انسان دوسرے انسان کا، بعض اوقات کتنے نقصان ہم اپنے کاروبار میں ایک دوسرے ساتھی کو پہنچاتے ہیں، ملازمتوں میں ہم ایک دوسرے کی ملازمتیں ختم کروا دیتے ہیں، جھوٹے الزام لگا کر، غلط فیصلے کر کے، غلط نتیجے اخذ کر کے دوسرے انسان کی ملازمتیں ختم کرواتے، اس کو رزق سے ختم کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی یہ بات کہ میں نے تم کو نعمتیں دی، تم میری مخلوق کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ ایک صاحب تھے، بڑی ان کی کمپنی میں نے دیکھی، بہت بڑی ان کی کمپنی تھی، ایک فرم تھی ان کی، بس
آج اس کو نکال دیا، کل اس کو نکال دیا، پرسوں اس کو نکال دیا، آج اس کی تعریفیں کر رہے، کل پتہ چلے کہ اس کو لیٹر تھما دیا، چلو جی۔ میرے سامنے کچھ عرصے کے اندر میں نے دیکھا ان کے سارے کاروباری پارٹنر ایک دوسرے سے ایسے گتھم گتھا ہوئے، ایسے جھگڑے ہوئے کہ عدالتوں میں کیس چلے، کمپنی ختم ہو گئی۔ اس کمپنی کے ایک صاحب مجھ کو کسی جگہ مل گئے، میں نے ان کو کہا کہ جی ہوا کیا؟ اور وہ جو فلانے صاحب جو نکالا کرتے تھے وہ بھی کسی بہت بیماریوں میں آ گئے، تکلیفوں میں آ گئے، پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ اصل میں ان کو ملازمین کی بد دعائیں لگی، ان کو ملازمین کی بد دعائیں لگی۔ کسی کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، کسی انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی انسان کے رزق پر ڈاکہ نہیں مارنا چاہیے۔ آپ اگر شریعت کی پابندی کریں گے، ہم اور آپ اگر شریعت کے احکامات کی پابندی کریں گے، دوسرے کے حق کی پابندی کریں گے، ملازم کا خیال کریں گے، کاروباری ساتھیوں کا خیال کریں گے، اللہ تعالی آپ کو بھی نوازیں گے، اس کو بھی نوازیں گے اور عطا فرمائیں گے، کوئی کمی نہیں آنے کی۔ اسی لیے علماء نے لکھا تجارت کے اندر ایک ہوتی ہے اللہ رب العزت کی عائد کردہ پابندیاں ہوتی ہیں۔ تجارت میں ہوتی ہے نا کہ قبضہ کرنا ضروری ہے، مال کے اوپر قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے، کوئی عیب ہو اس عیب کو بتانا ضروری ہے، عیب کو نہیں بتائیں گے اور بغیر عیب بتائے ہوئے کسی نے کوئی مال بیچ دیا اور عیب اس میں موجود تھا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر عیب دار چیز کو بیچے اور دوسرے کو بتائے نہیں، لم یزل فی مقت اللہ، لم یزل فی سخط اللہ، وہ مسلسل اللہ کی نافرمانیوں میں رہتا ہے، مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ ہمارا کتنا عام ہے عیب کو چھپانا، اس کو مہارت سمجھا جاتا، اس کو کاروباری ٹرک سمجھا جاتا۔ اللہ کے نبی کے کیا فرماتے؟ لم یزل فی مقت اللہ، اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے وہ انسان۔ کیسے پیسے میں برکت ہوگی، کیسے گھروں کے اندر خوشیاں آئیں گی؟ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی انسان اگر کسی دوسرے کا حق مار کے لقمہ کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لقمہ اس کو دوزخ میں کھلائیں گے۔ کوئی انسان کسی انسان کا حق مار کر لباس پہنتا ہے، یعنی ان پیسوں سے لباس خریدتا ہے، اللہ رب العزت آخرت میں اس کو اسی طرح کا لباس پہنائیں گے۔ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی انسان دوسرے کی برائیاں کر کر کے اپنی اچھائیاں ثابت کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی شہرت دوزخ میں دلوائیں گے کہ چلو یہ تم دوزخ میں شہرت کا بنا۔ میرے بھائیوں، دین در حقیقت جہاں اللہ رب العزت نے عبادات کا ایک مقام، ایک عبادات ایک اہم ترین فریضہ ہے، اسی طریقے سے معاشرت، اسی طریقے سے رہن سہن کے طریقے، انسانوں کے ساتھ رہنے کے طریقے، یہ بھی دین کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے۔ یہ جو ہم نے آج بات کی، یہ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حدیث شریف پڑھی، یہ معاشرت کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے نمازیں تو پڑھ لی لیکن اب کسی اور چیز کی پابندی نہیں کر رہے، مسجد میں آج آ گئے، اب بازار میں چلے گئے، وہ ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی کاٹ کا پٹ میں لگ گئے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کی پابندیاں تجارت پہ رکھی ہیں، وہی پابندیاں اخلاقی پابندیاں بھی رکھی ہیں۔ اخلاقی پابندی، اخلاق کاروبار کے اندر ایتھکس بھی ہوتے ہیں نا، اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، گھروں میں اخلاقیات ہیں، زندگیوں میں اخلاقیات ہیں، کاروبار میں اخلاقیات ہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اپنا ایک واقعہ سناتے تھے، کسی زمانے کا، بہت پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حرمین شریفین حاضری ہوئی، مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، عمرے پر گئے ہوئے تھے یا حج پہ۔ فرماتے کہ میں چلا گیا کسی دکان کے اوپر کچھ کپڑا وپڑا لینے کے لیے، گھر کے لیے۔ تو میں نے جب اس سے تو وہ میرے سے کہنے لگا کہ جی اب آپ میرے سے نہ لیں، آپ میرے برابر والی دکاندار سے لے لیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی یہ کپڑا تو ہے تمہارے پاس اور میں نے تم 100 روپے کپڑے خریدے، باقی بھی میں خرید لیتا ہوں،
چیز تو ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگا جی میرے پاس تو ہے، لیکن میرے برابر والا جو دکاندار ہے نا، صبح سے اس کی کوئی بکری نہیں۔ میرے پاس تو الحمدللہ آج صبح سے کافی گاہک آ گئے، لیکن وہ خالی بیٹھا ہوا، اس کے پاس یہ چیز موجود ہے، آپ اس سے لے لو، اس کی بکری ہوتی ہے۔ دیکھو یہ اخلاقیات یہ ہوتی ہے۔ آج کتنی ہمارے یہاں یہ اخلاقیات، کتنی مفقود ہے یہ اخلاقیات۔ اب کیا اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کرے گا؟ کیا اس کے کام میں کمی آئے گی؟ نہیں۔ جو انسان اپنے پڑوس کا خیال کر رہا ہے، اپنے بھائی کا خیال کر رہا ہے، اپنے ساتھی کا خیال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو ترقی عطا فرمائے، وہ اس کا خیال کرے گا۔ اس کے برعکس ہم ایک کو نقصان پہنچانے کی فکر میں کریں گے تو دوسرا بھی اس کو نقصان پہنچائے گا، دوسرا آدمی خالی تو نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ اہم ترین چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معاشرت کے اصول ہیں، رہنے سہنے کے اصول ہیں، اس پر چلتے ہیں تو زندگی جنت بنتی ہے، ان کو ترک کرتے ہیں تو انسان کی زندگی مسائل میں شکار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔